اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وَحَبْ لَنَا رَحْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَدُعَاءَهُ وَخَيْرَهُ مَا نَنَالُ بِهِ سَاعَةً مِّن رَحْمَتِكَ وَفَوْزًا عِندَكَ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عذاب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں مولا کی زیارت اور آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ پھر مجلس کی قبولیت کے لیے درود بھیجیے مولا کی ذات اقدس پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کل کی رات جو نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے، یہ بات بتائی تھی کہ مولا امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کو ضربت لگنے کے بعد ہم مولا بستر شہادت پر تھے تقریباً 2 روز، اور ان 2 روز میں جو مولا نے کلام بیان کیا، جو آخری وصیت تھی، اس کو تاریخ نے اور احادیث کی کتابوں نے نقل کیا ہے، اور نہج البلاغہ میں وہ موجود ہے۔ اس لیٹر کا نمبر ہے 47 نمبر لیٹر، اور اس میں ہم نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان جب معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ باتیں کرتا ہے جو پوری عمر کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ہم لوگ خطا کار انسان بھی اگر پتہ ہو کہ اب تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑی مدت کے بعد چلے جانا ہے، تو تب بھی جو اہم باتیں ہوں گی انسان وہ کرے گا، اور مولا کائنات تو وہ عقل کل ہیں، جو بھی بات بتاتے ہیں وہ عقل کی اور معرفت کی انتہا پر ہوتی ہے۔ لیکن ان 2 دنوں میں خاص طور پر جو باتیں کی گئی ہیں وہ ہم سب کے فائدے میں ہیں، بشریت کے انسانوں کے فائدے میں ہیں، اس پر عمل فائدے میں ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ اس کے نقصان میں ہے۔ اور مولا نے جو پہلی وصیت اپنے بچوں کو کی وہ یہ تھا کہ اللہ تبغی الدنیا و ان بغتکما، کہ تم دونوں کو، یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو یہ وصیت کی کہ تم دونوں دنیا کے پیچھے بالکل نہیں بھاگنا، دنیا کے زرق و برق، دنیا کی چمک سے دور رہنا ہے تم نے، اگرچہ دنیا تمہارے پاس آ بھی جائے پھر بھی تم اس سے دور رہو۔ اور اس ضمن میں یہ نقطہ عرض کیا تھا کہ جو ہماری ضرورت ہے اس کو استعمال کرنا یہ دنیا نہیں ہے، یہ عین آخرت ہے، اور ضرورت سے بڑھ کر بھی جو ریزنیبل رفاہ ہے وہ بھی انسان اگر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیملی خانوادے کے لیے جو استعمال کرتا ہے وہ بھی آخرت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور تیسری چیز وہ بھی عین آخرت ہے، اور اپنی انسان آخرت سنوارتا ہے کہ جو پیسے جمع کرے، جو کام کرے، اور پیسے کس کے لیے ہوں؟ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کے کام آنے کے لیے، کار خیر کے لیے، دین کے کاموں کے لیے۔ بس یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اگر ہم لوگ بلینر بھی بن جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پیسہ بری چیز نہیں ہے، مال بری چیز نہیں ہے، حب مال یہ بری چیز ہے، دنیا بری چیز نہیں ہے، حب دنیا یہ بری چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ دوسری چیز جو بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی کہ ہم ایسے نہ ہوں کہ ہم زحمت کر کے مال کمائیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ سوٹ جو میں پہن رہا ہوں میرے کام کا فقط وہی ہے، وہ کھانا جو میں کھا رہا ہوں میرے کام کا وہی ہے، وہ گاڑی جو میں استعمال کر رہا ہوں میرے کام کی وہی ہے،
جو چیز ہم سب استعمال میں لے کر آ رہے ہیں ہمارے کام کی وہی چیزیں ہیں، اور جو بیلنس شیٹیں ہیں اور جو بینک بیلنس ہے وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ جتنا مرضی ہم سوچیں، جتنا مرضی کہیں کہ وہ پڑا ہے اور سکون ہے، نہیں، ہمارے کام میں وہی چیز آنے والی ہے جو ہم لوگ خود استعمال میں لاتے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ کہا ہے کہ ہم مال نہ بنیں، کہ مال کو جمع کر کے لیے اٹھا کے رکھیے، دوسروں کے لیے زحمت کیجیے، ساری زندگی کمائیے اولاد کے لیے، بالکل بھی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد کو سپورٹیو بتایا تھا، سپورٹیو رول پلے کرنا چاہیے، کسی حد تک کرنا چاہیے، باقی ان کو خود کو کرنے دیجیے۔ اپنا اگر پیسہ کما رہے ہیں تو اس کو کار خیر کے لیے استعمال کیجیے، فیملی کے لیے بھی چاہے دوسروں کے لیے بھی۔ اور اگر یہ پیسہ دوسروں کے لیے اٹھانا ہے یہ ہمارے لیے وبال بن جائے گی، ایک چیز۔ دوسری چیز، اگر پیسہ اس لیے کما رہے ہیں کہ ہم اس پیسے کے ذریعے سے روب دوسروں پر جھاڑیں، فخر فروشی کریں، یہ بھی مولا جو فرما رہے ہیں کہ اس پیسے کی بھی چمک سے اس دنیا سے بھی دور رہنا۔ تو یہ ہم لوگوں کو چیزیں سمجھنی ہیں کہ ان دو چیزوں سے، کہ اگر ہم دوسروں کے لیے کما رہے ہوں تو تب بھی دور رہیں، اور اگر ہم فقط فخر فروشی کے لیے دوسروں پر ہیبت بٹھانے کے لیے پیسے کما رہے ہیں اور اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے تو یہ بھی ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ یہ کل کی گفتگو کا خلاصہ تھا۔ اگلی چیز جو امام علیہ الصلوۃ والسلام اسی ضمن میں بیان فرما رہے ہیں کہ لا تأسف علی شیء منها زوی عنکما، یہ تھوڑا سا ایک اگلا اور مرحلہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اگر تم یہ سمجھو کہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز نکل گئی ہے تو اس پر اتنا افسوس نہ کھاؤ کہ اپنے آپ کو اپنا، وہ کہتے ہیں نا کہ اوڑھنا بچھونا ہی وہ قرار دے دو، نہیں۔ اگر کوئی چیز ضائع ہو گئی ہے، کچھ نقصان ہو گیا ہے، کوئی بزنس میں ہو گیا ہے، کوئی پیسے میں چلا گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، کسی طریقے سے بھی ہو گیا ہے، تو اس پر ایسا نہ ہو، ایسا افسوس کھاؤ کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس دل پر لے لو اور مرنے والے ہو جاؤ۔ یہ نہ کرنا، یہ مولا بتا رہے لا تأسفا، جو آیت ہے قرآن کی کہ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، کہ یہ زہد کی تعریف ہے۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں اس جملے کو دوسری جگہ پر بیان فرمایا کہ زہد کیا ہے، کہ جتنا آ جائے اس پر بہت زیادہ دل کو خوشی نہ ہو، اور چلا بھی جائے تو اس پر بہت زیادہ انسان غمگین نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ 50,000 فرانک چلا جائے تو ساری رات نیند نہ آئے، نہیں، یہ نہیں علامت، مومن کی علامت نہیں ہے۔ صحیح، آپ یاد رکھیے، یہ بات یاد رکھیے کہ کسی کو بھی اگر پیسہ دے رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ گیا، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ضائع ہو گیا۔ یہ سوچ رکھیں گے تو پھر وہ ٹینشن نہیں ہوگی، پھر راتوں کی نیند نہیں اس پیسے کی وجہ سے اکھڑے گی۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کسی بھی دنیا کی چیز کی وجہ سے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے بینک بیلنس ہو، چاہے مکان ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کو دل پر نہیں لینا۔ ایسا نہیں ہے اتنا غمگین ہو جاؤ کہ اب اگلی صورتحال ہی، آپ کا پریشر بھی، بلڈ پریشر بھی لو جا رہا ہے اور 4 دن سے آپ اٹھ بھی نہیں سک رہے، کس وجہ سے؟ فقط یہ آپ نے چیز دل پر لے لی ہے۔ مولا کہہ رہے ایسا نہ بننا۔ بس یہ کیا ہے؟ یہ زہد ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ زہد کا مطلب ہے بے رغبتی دنیا سے۔ ایک ہے لالچ اور حرص، کہ ہر ٹائم انسان اتنا لالچی ہو جائے کہ جو رشتے ہیں ان کو بھی بھول جائے۔ صحیح ہے، انسان جب وہ پیسے کا لالچ آتا ہے، پھر کوئی بھی اتنا عزیز و اقارب میں سے ہو، دوستوں میں سے ہو، 40 سال 50 سال سے جو ایک تعلق ہے، ہو سکتا ہے لاکھ فرانک کی وجہ سے وہ خراب کر لے۔ ہیں ایسے لوگ، بہت سے لوگ ہیں، یہاں نہیں ہوں گے لیکن بہت سی جگہوں پر ایسے ہیں۔ وہ ایک ہمارے جاننے والے تھے، مجھے یاد آ گیا کہ انہوں نے ایک تعلق تھا ان کا کسی دوسرے کے ساتھ، شاید کتنے 20 30 40 سال سے، تو ان کا گاڑیوں کا شو روم تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے گاڑی ان سے خریدی۔ اتنا جو 30 40 سال کا تعلق ہے، انسان دوست ہے، اتنا زیادہ قریبی ہیں۔ اب وہ گاڑی چند دنوں کے بعد پولیس نے پکڑ لی اور پولیس نے کہا یہ تو چوری کی گاڑی ہے۔ اب انہوں نے اپنے دوست کو فون کیا جس سے 30 40 سال کا تعلق تھا کہ ہم پکڑے گئے ہیں اور پولیس نے سارا ڈیٹا نکالا ہے، یہ تو چوری کی گاڑی ہے۔ وہ جو 30 40 سال کا تعلق تھا، وہ دوست
اس نے کہا مجھے نہیں پتہ، میں نے آپ کو سیل کر دی تھی، اور خدا حافظ، آئندہ کے بعد مجھے فون نہ کیجیے گا۔ صحیح، یہ دنیا یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تعلق واسطہ جو ہے وہ 1 منٹ میں پیسے کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، مولا فرما رہے ہیں کہ زہد اختیار کرو، مقام مناجات زاہدین ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم دعا کریں کہ یا اللہ ہم بے رغبت ہو جائیں دنیا سے، کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے ذہن پر سوار کر لیں کہ چیز آئے تو اتنی خوشی ہو کہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں، اور کوئی چیز اگر نقصان ہو جائے اتنے غمگین ہو کہ راتوں کو نیند نہ آئے، ٹینشن سٹریس ہے، پیسہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اس کیفیت سے انسان اپنے آپ کو نکالے، اس کو بولتے ہیں زہد۔ اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بس یہ 2 واقعات سن لیں اور میری مجلس ختم۔ وہ یہ کہ ایک شخص تھا، رسول اللہ کے پیچھے آیا، نماز پڑھی اس نے، اور رسول اللہ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد رسول اللہ نے نماز ختم کی۔ نماز ختم جب کی تو اپنے اصحاب کی طرف دیکھا تو یہ ایک شخص جو ہے وہ اٹھ کے چلا گیا، جو نماز پڑھ رہا تھا پیچھے، اس نے نماز تمام کی اور اٹھ کے چلا گیا۔ جب وہ مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب، اس شخص کو دیکھ لو، یہ اہل بہشت ہے، جنتی شخص ہے، یہ جنتی شخص ہے، اس کو دیکھ لو۔ اب لوگ جو ہے وہ بعض اوقات ہوتے ہیں واقعاً، وہ ان کے لیے یہ حیرت والی چیز ہوتی ہے کہ یہ بندہ کہیں باہر سے آیا ہے اور ہم نے اس کو پہلے کوئی بہت زیادہ نہیں دیکھا، بہت زیادہ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے۔ اب اس نے نماز پڑھی ہے اور جب جانے لگا ہے تو رسول اللہ نے پیچھے سے بتایا کہ یہ جنتی ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام عبداللہ ابن عمرو۔ ان کو جب رسول اللہ کی زبان سے یہ سنا کہ یہ جنتی ہے، وہ رسول اللہ نے بات کی اور بات تمام ہو گئی۔ وہ جو صحابی تھا جوان عبداللہ ابن عمرو، اس نے کیا کیا، آہستہ سا مسجد سے اٹھے وہ، اور اس شخص کے پیچھے پیچھے چلے گئے، پیچھے پیچھے چلے گئے۔ جب وہ شہر سے باہر گیا تو اس کو پیچھے سے ریکی کرتے گئے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، اس کو جا کے میں دیکھوں تو صحیح بھی اس میں کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی بندہ ہے۔ تو بالآخر وہ گھر پہنچا، یہ اس کے گھر کے باہر تھے، جب دیکھا گھر داخل ہو گیا تو پھر اس نے دق الباب، دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس نے کہا کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ کے پاس کچھ عرصہ رہوں، مہمان نہیں چاہیے آپ کو؟ تو عرب والے خوش ہوتے تھے، ہماری طرح تو نہیں تھے مہمان کو بوجھ سمجھنا، وہ خوش ہوتے تھے، انہوں نے کہا تشریف لاؤ، آؤ، بسم اللہ۔ تو یہ عبداللہ ابن عمرو جو ہیں وہ ان کے پاس مہمان ٹھہر گئے، اور کس لیے؟ تاکہ میں چیک کر سکوں کہ اس میں کیا خاص بات ہے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ 1 دن رہے ان کے پاس، دوسرے دن، تیسرے دن، ان کا دن دیکھا، ان کی رات دیکھی، اس صحابی کو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا کوئی خاص چیز مجھے نظر نہیں آ رہی، جو روٹین کی چیزیں ہیں وہی ہیں اس بندے میں، لیکن رسول اللہ کائنات کے رسول ہیں، وہ کہہ نہیں سکتے ایسے۔ بالآخر 3 دن کے بعد اس نے کہا کہ اب جب آنے لگا تو اس نے کہا اسی سے کہ میں اصل آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بتائیے کیا بات؟ تو انہوں نے کہا جب آپ مسجد میں تھے اور مسجد میں آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد آپ آ گئے، رسول اللہ نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ اہل بہشت ہیں، تو آپ کے اہل بہشت ہونے پر مجھے یہ ایک جستجو ہوئی کہ میں جا کے دیکھوں کہ آپ میں کیا چیز ہے، تاکہ وہ میں بھی سیکھ سکوں۔ میں آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں، آپ کی ریکی کی ہے، میں نے آپ کی جاسوسی کی ہے، اور میں 3 دن تک آپ کے گھر میں رہا ہوں، لیکن میں نے کوئی خاص چیز آپ میں نہیں دیکھی۔ تو کیا وجہ ہے، رسول اللہ نے کیوں فرمایا کہ آپ بہشتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جس نے یہ فرمایا تم جا کے اسی سے پوچھو، اسی سے جا کے سوال کرو، میرے سے کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ جو عبداللہ ابن عمرو تھے دوبارہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے مدینہ میں، اور پوچھا کہ وہ 3 دن پہلے جو آپ نے کہا تھا شخص وہ اہل بہشت ہے، میں گیا ہوں، میں نے جا کے 3 دن اس کے ساتھ گزارے ہیں، مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی اس میں۔ تو آپ نے کہا تھا کہ وہ اہل بہشت ہے، میں رہا بھی ہوں، پھر میں نے اس سے پوچھا بھی ہے، اس نے کہا کہ جا کے رسول سے ہی پوچھو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اب جاؤ اس کے پاس اور آپ کہنا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں وہ راز بتائے، کہ وہ راز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا تم اہل بہشت ہو، بتاؤ۔ یہ عبداللہ ابن عمرو دوبارہ گئے اور
پھر جا کے پوچھا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ہی اپنا راز بتا دیجئے، وہ راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ راز یہ ہے کہ اگر پوری دنیا بھی مجھے مل جائے تو میرے لیے نارمل چیز ہوگی، اور پھر اس کے بعد اگر پوری دنیا بھی میرے سے لے لیں تو تب بھی میرے لیے کچھ غم کی بات نہیں ہوگی، اور میں اس وقت بھی رات کو سوؤں گا بڑے سکون سے سوؤں گا جب میرے سے ساری دنیا لے لی جائے گی۔ لیکن ایک بات اور ہوگی، وہ یہ کہ اس رات جب میں سوؤں گا تو کسی مومن کے بارے میں میرے دل میں کینہ اور حسد نہیں ہوگا، میں بڑے سکون سے سوؤں گا۔ یعنی اتنا بے رغبت انسان۔ جب عبداللہ ابن عمرو نے یہ جملے سنے، اس نے کہا کہ واقعاً تیرے میں یہ چیز ہے۔ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جو راتوں کو عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور دن کو روزے رکھتا ہوں، لیکن مجھے ایک کوئی بھیڑ بھی دے، کچھ تھوڑے سے چند اشرفیاں پیسے بھی دے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور کوئی اگر میرے سے لے لے تو میں فوری طور پر ایک دفعہ دل میرا جو ہوتا ہے دہل جاتا ہے کہ پیسے چلے گئے۔ لیکن تو ایسا ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا بھی دے دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لے بھی لیں تو کوئی غمگین نہیں ہوگا، یعنی تو اتنا دنیا سے بے رغبت ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ میری اندر کی کیفیت ہے، اور رسول اللہ اس کیفیت کو سمجھتے ہیں، وہ کائنات کے رسول ہیں، اسی لیے کہا ہے کہ میں اہل بہشت ہوں۔ ہمارے لوگ بھی یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے علماء بھی، بزرگان بھی بے رغبت ہیں دنیا سے، یقین کیجئے، لمبی ہوگی مجلس۔ یہ جو ہمارے علماء، ہمارے بزرگان ہیں، یہ بھی ایسے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کو دیکھ لیجئے کہ واقعی جنہوں نے زندگی ان کی قریب سے دیکھی ہے بے رغبت ہیں، یعنی کچھ نہیں پڑا ہے کہ وہ بلینز آف ڈالرز جو ان کے ہے اپنے نہیں ہیں، یعنی جو حکومت اسلامی کے ہیں، کہ ان کو اپنی ذات پر کوئی استعمال کر رہا ہو۔ شاید یہ جو ہمارے یہ جو نیچے کارپیٹ بچھا ہوا ہے، یہ شاید ان کے جو حسینیہ امام خمینی ہے اس سے یہ والا بہتر ہو، جو گئے ان کو پتہ ہے۔ شاید میرا اور آپ کا لباس ان کے لباس سے یقیناً بہتر ہوگا، یقیناً مہنگا ہوگا۔ حالت یہ ہے، یعنی زہد کی حالت یہ ہے، بالکل بے رغبتی ہے دنیا سے۔ آیت اللہ سستانی کو دیکھ لیجئے، آپ لوگ ان کو سو ملاقات اکثر لوگ کر کے آئے ہیں۔ وہ پاپ آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی پاپ کے آنے کی وجہ سے کارپیٹ چینج ہو گئے ہوں؟ آپ لوگوں نے دیکھا کوئی صوفہ سیٹ موبل جو ہے وہ چینج ہو گئے ہوں، بہت اچھے رکھ دیے گئے ہوں کہ پاپ آ رہا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، کوئی فرق ان کو، کوئی رغبت، کچھ بھی نہیں۔ یہ آیت اللہ ایک آغا حسین انصاریان ہیں، بہت بڑے اسپیکر ہیں، بہت بڑے ذاکر جسے آپ بولتے ہیں، بہت بڑے مبلغ ہیں، عالم ہیں اور مجالس پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ میں چند سال پہلے آیت اللہ سستانی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے ان سے ایک درخواست کی، آیت اللہ سستانی سے کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو مجلس سناؤں۔ خود بہت بڑے وہ ہیں، بڑے اسپیکر ہیں، بہت بڑے ممبری ہیں ایران کے، تو انہوں نے آیت اللہ سستانی کے پاس حاضر ہو کر ان سے درخواست کی کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو فضائل اور مصائب اہل بیت سناؤں۔ تو آیت اللہ سستانی نے فرمایا کہ بسم اللہ، اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور آپ پڑھیے اور ہم سنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے مجلس پڑھی، اور اس کے بعد آیت اللہ سستانی نے بہت گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی اس کے بعد مجھے پاس بلایا، قریب بلا کے چند جملے کہے۔ اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ساری دنیا سے اربوں ڈالر میرے پاس آتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل مجھے پتہ ہے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ اربوں ڈالر میں سے کوئی $1 بھی میرے گھر پر نہیں داخل ہونے دیتا میں، صحیح، اور میرے گھر کا خرچہ ان ڈالروں سے نہیں چلتا ہے، یہ دفتر میں رہتے ہیں اور میرے گھر سے دور ہوتے ہیں یہ پیسے۔ کیوں؟ کیونکہ میں ان سے بے رغبت ہوں، میں نے اس $1 کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور میرے لیے اصلاً اس میں کوئی تمایل نہیں ہے، کوئی مجھے بہت خوشی ہو کہ اربوں ڈالر آتا ہے۔ اور میرے گھر کا خرچہ انہوں نے بتایا وہ کیسے چلتا ہے، انہوں نے فرمایا جو لوگ ہدایہ مجھے جو ہدیہ دیتے ہیں اس کے ذریعے سے چلتا ہے، یا بعض لوگ نظر رکھتے ہیں، مانتا جسے آپ لوگ بولتے ہیں، کہ بعض لوگ منت مانتے ہیں
کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم آیت اللہ سستانی کو یا فلاں سید کو یہ اتنے پیسے دیں گے، اور وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ انجام دیتا ہے، ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ پیسے لا کے مجھے دیتے ہیں کہ یہ ہم نے منت مانی تھی اور اب ہماری منت پوری ہو گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں سے بھی بہت سے پیسے ایسے ہوتے ہیں کہ جو میں اپنے گھر میں استعمال نہیں کرتا ہوں، جو مجھے ہدیہ ملتا ہے، اور میں ہر ماہ ایک اماؤنٹ وہ بہت سے طلاب کو دیتا ہوں کہ جا کے حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں جا کر قرآن مجید کی تلاوت کرو، ختم قرآن کرو، اور جو فقہائے شیعہ ہیں، جو ابھی تک مجتہدین، جو عصر غیبت سے لے کر آج تک جو بھی مرحوم ہو چکے ہیں، ان کو ہدیہ کر دو، قرآن پڑھو اور اس کے بعد ہدیہ کر دو ان فقہا کو۔ تو وہ پیسے جو ہیں ہر ماہ اس ضمن میں چلے جاتے ہیں جو میری ذات کے لیے بھی آتے ہیں۔ پس توجہ فرمائی، ہمارے علماء وہ ہیں کہ جو بے رغبت ہیں، لالچ نہیں ہے ان میں، ان کے لیے پیسوں کا کچھ وہ نہیں ہے کہ کوئی پیسے ان کے لیے کوئی اٹریکشن کا باعث بنے۔ مولا بھی جو فرما رہے ہیں اپنے دونوں بیٹوں سے کہ تم لوگوں سے اگر کوئی ہاتھ سے کوئی دنیاوی چیز نکل جائے تو اس پر افسوس نہ کھاؤ، سر پر نہ اس کو سوال کر لو، یہ زہد نہیں ہے۔ زہد یہ ہے کہ بے رغبت رہے انسان، پیسہ آئے ادھر سے چلا جائے، کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان وہ کچھ سمجھنے لگ جائے۔ یہ کیفیت ہم کوشش کریں کہ اپنے اندر پیدا کریں۔ وہی میں نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہوگی، جو امام حسین علیہ السلام کی دعا کہ یا اللہ، کل رات بھی ہم لوگوں نے دعائیں بہت سی پڑھی، ان میں سے چند دعاؤں کا مفہوم یہ تھا کہ یا اللہ ہم یہ نہیں کر سکتے، تو یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے دل سے مال کی محبت، لوگوں کی محبت، پوسٹ کی محبت، مقام کی محبت، یہ جو ساری محبتیں جمع ہیں اور تیری محبت نہیں ہے، ان ساری محبتوں کو، غیر اللہ کی محبتوں کو نکال لے اور اپنی اور اپنے اولیاء کی، ولیوں کی محبت اس میں ڈال دے۔ جب تو یہ کر دے گا تو پھر ہم بے رغبت ہو جائیں گے دنیا سے، پھر ہم پیسے سے بے رغبت ہو جائیں گے، کمائیں گے سارا کچھ لیکن انسانیت کے فائدے کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی یہ باتیں کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب جمعہ ہے اور آپ سفرہ امیر المومنین علیہ السلام پر تشریف فرما ہیں۔ سفرہ ابا عبداللہ الحسین کی بھی تاکید ہے کہ ہر شب جمعہ کو 3 دفعہ مولا کی خدمت میں اگر تم زیارت کی توفیق تمہیں نصیب نہیں ہوئی تو جس جگہ پر ہو اس جگہ سے مولا حسین کو سلام دو۔ ان دنوں میں اور ان راتوں میں جو ہستی سب سے غمگین اور معزون ہے وہ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہیں۔ ہم سب ان کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام بی بی کی شہادت کے تقریباً 25 سال بعد تک قید حیات میں رہے۔ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قید حیات میں تھیں تو مولا کی ہمدم تھیں، ہمسر تھیں،
مولا امیر علیہ السلام اپنا درد دل یا رسول اللہ سے کیا کرتے تھے یا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کیا کرتے تھے، لیکن بی بی کی شہادت کے بعد اب علی کے پاس کوئی نہیں بچا ہے کہ علی اپنا درد دل اس ہستی کے ساتھ کر سکے۔ اسی لیے کائنات کی سب سے مظلوم ہستی علی بن ابی طالب ہے۔ حالت یہ ہے کہ کوفہ میں اب وہ بھی لمحات آ گئے کہ کوفہ میں اگر علی بن ابی طالب اپنے دل کی بات کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو کر نہیں سکتے، کنویں میں جاتے ہیں، کنویں میں اپنے دل کی باتیں اس جگہ پر کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کیا مظلومیت ہوگی؟ ایک یہ مظلومیت ہے، اور یقیناً علی کے بیٹے امام عصر کی مظلومیت بھی بہت بڑی مظلومیت ہے، جو 1000 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ ظہور کے لیے ہم بےتاب ہیں، لیکن عزاداروں مولا امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف بھی اگر اپنا درد دل کرنا چاہیں تو وہ کس سے کریں گے؟ وہ کس سے درد دل کریں گے؟ یہ راتیں جو کل شب ضربت کی رات گزری اور آئندہ شب شہادت آئے گی، مولا امام عصر اپنا درد دل کس سے کریں گے؟ وہ ان راتوں میں، ان دنوں میں محزون ہیں، وہ اپنی شکایات کس سے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں گے۔ اپنے جد کا غم کس کے ساتھ شیئر کریں گے؟ اس علی کا غم کہ جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں، بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کو ایک رات اس دعا کو کرتے ہوئے دیکھا کہ جب علی مسافرت پر تھے، سفر پر تھے، رسول اللہ یہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہم لا تمتنی، کہ یا اللہ مجھے موت نہ دینا، یا اللہ مجھے موت نہ دینا۔ بی بی ام سلمہ بہت پریشان ہوئی، فرماتی ہے کہ میں حیران ہوئی کہ رسول اللہ اپنے موت کو طلب نہیں کر رہے کہ یا اللہ مجھے موت نہ دینا۔ میں پریشان ہوں کہ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں، لیکن جب میں نے اگلا جملہ سنا تو اس کے بعد مجھے تسلی ہوئی۔ اگلا جملہ یہ تھا حتی ترینی علیٰ، کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کی زیارت نہ کر لوں، جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ 10 ہجری میں چلے گئے، آپ 10 ہجری میں چلے گئے، اگر 40 ہجری میں ہوتے تو جب شب ضربت تھی یا شب شہادت جب آئے گی اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں کل کی رات شب ضربت کی تھی، آج سحری کے بعد جب ضربت لگ گئی عزاداروں اور یہ خبر پورے کوفہ میں پھیل گئی تو بہت سے افراد تھے کہ جنہیں بہت زیادہ غم ہوا، بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ ان غمگین افراد میں چھوٹے چھوٹے یتیم بچے بھی تھے۔ یہ وہ یتیم بچے تھے کہ جن کی پرورش علی ابن ابی طالب کیا کرتے تھے۔ علی ابن ابی طالب راتوں کو راشن لے کر جاتے تھے۔ اب آج کی رات جب ضربت کی رات کل گزر گئی اور آج کی رات جس رات میں یہ مجلس ہو رہی ہے، عزاداروں کوفہ کے یتیم منتظر تھے کہ وہ ایک شخص آئے گا اور ہمیں آ کے غذا دے گا، ہمیں آ کے دودھ دے گا۔ اب جب ان بچوں کو پتا چلا کہ وہ علی ابن ابی طالب تھے جو بستر شہادت پر ہیں، اب ان بچوں نے اپنے نازک ہاتھوں میں دودھ کو اٹھایا اور علی ابن ابی طالب کے گھر پہنچے، کہا اے علی ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کو یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، آج ہم آئے ہیں، اے علی آج ہم آئے ہیں آپ کی خدمت کرنے۔ میں قربان جاؤں کوفہ کے بچوں کی معرفت پر، لیکن ذہن میں یہ ایک سوال آتا ہے، یہ 40 ہجری تھی، اب جب 61 ہجری آئے گی، اے علی اولاد علی حسین کے ان بچوں کا کیا بنے گا؟ اس حسین کی 4 سالہ سکینہ کا کیا بنے گا جو 4 سالہ ہے؟ اے کاش ان کی بھی خدمت کی جاتی۔ اے کوفہ والو، اے شام والو، آیا تم خدمت کرنے کے لیے تیار تھے؟ بالکل نہیں۔ عزاداروں جو مقتل نے لکھا ہے ان بچوں کے منہ پر تماچے مارے جا رہے تھے، ان بچوں کے منہ پر تماچے مارے جا رہے تھے۔ عزاداروں یہ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ اس 4 سالہ بچی نے
جب یہ بچی کوفہ سے شام گئی اور شام میں اپنے بابا کے سر اقدس کو طلب کیا، اب وہ کیا لمحہ ہوگا ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جب سید الشہداء کا سر اقدس آیا ہوگا، اس بچی کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ بچی تحمل نہیں کر سکی، اب سوال کرنا شروع کیے، ایک ایک سوال کیا، اب یہ مصائب اپنی اوج پر پہنچا، اب وہ لمحہ آیا کہ بچی اپنے دل پر برداشت نہ کر سکی اور بچی کی روح پرواز کی، بچی کی روح پرواز کی۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، آپ نے اپنی آل کی اتنی تربیت کی تھی کہ یہ بچیوں نے کوہرام بپا کر دیا، تاریخ میں کوہرام بپا کر دیا، تاریخ میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آ گئے یہ بچے۔ لیکن قربان جاؤں اس ششمائے پر، اس ششمائے پر کہ جس نے اپنی شہادت کے ذریعے عزاداروں پورے عرش کو ہلا کر رکھ دیا، وہ علی اصغر تھے کہ جب 3 شاخوں والا تیر ایک کان سے لگا اور دوسرے کان سے نکل گیا، عزاداروں وہ خون سید الشہداء نے اپنی ریش مبارک پر لگایا اور جو باقی بچا آسمان پر پھینکا، کہا پروردگار اب تو حسین سے راضی ہے،